نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ چند دنوں سے آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب نے جو جادو کے حوالے سے جو بات کہی ہے کہ تل ابیب سے یا کسی جگہ سے ہمارے اوپر جادو ہوتی ہے، اس بات کو لوگوں نے بہت سر پر اٹھایا ہوا ہے۔ تو آئیے آج اس بات پہ تھوڑی سی تحقیق کرتے ہیں کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ کیا اسی طرح آن لائن جادو کرنا ممکن ہے؟ تو اس بات کے لیے یہ ہم مفتی عبدالواحد قریشی صاحب کی بات کو نہیں لیں گے، بلکہ میں پورے ثبوت کے ساتھ آپ لوگوں کو اس کی حقیقت انشاءاللہ بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ ایک ایسی عورت جو کہ میجیشن ہے، یعنی جادوگرنی ہے، اس نے انٹرویو دی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے آپ بھی میرے ساتھ ملاحظہ فرمائیں، آپ بھی میرے ساتھ دیکھ لیں۔ ہم ان سے سنتے ہیں کہ وہ کیا کہتی ہے جادو کے بارے میں۔ That it's more difficult to influence a person if he keeps his thoughts in purity. Yes, absolutely. کیا یہ سچ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے خیالات اور پاکیزگی کو برقرار رکھے تو اس پر جادو کرنا مشکل ہو جاتا ہے؟ تو وہ کہتی ہے In purity. Yes, absolutely. یس ایبسولوٹلی، جی ہاں، بالکل درست بات ہے، یہ بات یعنی بالکل ٹھیک ہے۔ آگے وہ کہتی ہے When faced with various religions, it is very difficult to influence Muslims. They are in a constant جب connection. مختلف مذاہب کا سامنا ہوتا ہے تو مسلمان پر جادو کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ لوگ مسلمانوں پہ جادو کرتے ہیں۔ یہاں سے ایک عجیب بات یہ کہتی ہے، آپ بھی سن لے کہ کیا They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome. یعنی یہ وہ روزانہ نماز پڑھتے ہیں، روز دعائیں پڑھتے ہیں، وہ ہر وقت کسی نہ کسی گنبد کے نیچے ہوتے ہیں۔ یعنی اس پہ اوپر سے کوئی ایسا پروٹیکٹر، کوئی ایسا سسٹم لگا ہوتا ہے کہ ہم اس پہ اگر جادو کرتے ہیں تو جادو پہ اس پہ اثر نہیں کرتا۔ جادو کرنا مسلمانوں پہ بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ Constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They are in a constant، وہ مستقل کسی روحانی دائرے میں ہوتے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں، جب آپ جادو شروع کرتے ہیں نا تو وہ نماز شروع کر دیتے ہیں۔ اور آگے ایک عجیب بات کہتی ہے، اصل میں مسلمان چرچ جانے والے عیسائیوں سے بہت مختلف ہوتے ہیں۔ Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God. جب ان کی زندگی میں برے حالات آئیں تو وہ چرچ جاتے ہیں، Then for 5 years they forget about God, some canons and so on. ورنہ وہ 5 سال اپنی نماز اور اپنے خداؤں کو بھول جاتے ہیں۔ Muslims as a rule passionately believe and passionately give energy to their egregore. جبکہ مسلمان نادیدہ قوتوں پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس بات کا کیا مقصد ہے؟ یہاں پہ اس کا مقصد یہ ہے کہ یعنی مسلمان ایک ایسی قوت پہ ایمان اور یقین رکھتے ہیں جو کہ نادیدہ ہے، یعنی کسی نے دیکھی نہیں ہے۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے کہ مسلمان اپنے رب اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ This egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer. اور وہ نادیدہ قوت ان کا روحانی تحفظ کرتی ہے۔ اس لیے روحانیت پر پختہ ایمان رکھنے والے مسلمانوں پر جادو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ مسلمانوں پہ جادو کرتے ہیں، اور جو نان مسلم ہیں وہ مسلمانوں پہ کبھی کبھی ایسے جادو کرتے ہیں کہ ایز اے ہول تمام مسلمانوں پہ یہ لوگ جادو کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہ کسی ایک آدمی پہ۔ اور خصوصاً جو بڑے لیڈرشپ ہوتی ہے مسلمانوں کی، یا بڑے بڑے علماء ہوتے ہیں، یا بڑے بڑے مناظر ہوتے ہیں، تو وہ ان لوگوں پہ جادو کر دیتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بات سن لیں کہ یہاں پہ مفتی صاحب نے جو بات کہی ہے وہ صرف مختصراً کہی ہے۔ یعنی مفتی صاحب نے جلد بازی میں صرف اتنا کہا ہے کہ تل ابیب سے یا کہیں سے جادو ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب مطلب تل ابیب والے صرف بیٹھے ہوئے اور مفتی صاحب پہ جادو کرتے ہیں، نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ بھی غیر مسلم ہو، چاہے وہ یہیں پہ پاکستان میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہندوستان میں ہو، کسی اور جگہ پہ ہو، اگر آپ کے بیانات سے، آپ کے الفاظ سے ان کو تکلیف ہے تو وہ یہاں پر آ کر آپ کو نقصان تو نہیں دے سکتے۔ لیکن چونکہ یہ لوگ شیطان کی پجاری ہوتے ہیں تو شیاطین سے مدد مانگتے ہیں، تو اس وجہ سے ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ جادو ہے۔ ایسے لوگوں کے، ایسے بڑے لیڈروں کے، ایسے
لوگوں کی زبان بند کرنے کے لیے، ایسے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے یہ لوگ پھر جادو کا استعمال کرتے ہیں اور ایسے بڑے بڑے مسلمانوں پہ جادو کرتے ہیں۔ اور میں نے اپنے استاد محترم صاحب سے یہ بھی سنا تھا کہ لاہور میں ایک بہت بڑے مصنف پہ جادو ہوئی تھی، اور ایسی خطرناک قسم کی جادو کہ وہ اپنے کپڑے کو بھی پھاڑ دیتے تھے۔ اور جادو کا انکار تو کوئی بھی نہیں کر سکتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف علماء پہ ہوتا ہے۔ جادو تو قرآن مجید کے آخری 2 سورتیں جو ہے وہ اسی بارے میں ہی تو نازل ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو ہوئی تھی۔ اب یہ عورت جو ذکر کرتی ہے کہ جو مسلمان نماز پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، تو جادو کرنا اس پہ مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیوں جادو ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ جادو کے بہت سارے اقسام ہیں۔ کوئی جادو اتنی سخت ہوتی ہے کہ وہ انبیاء پہ بھی اثر کر دیتی ہے، جس طرح وہ ایک صحابی سے بھی وہ روایت منقول ہے کہ اگر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا نہ پڑھتا تو یہ لوگ مجھ سے جادو کر کے یہ لوگ مجھ سے گدھا بنا دیتے۔ تو اب آپ نے ان کی زبان سے خود سنا ہے کہ یہ عورت کیا کہتی ہے، اور پوری ویڈیو میں آپ لوگوں کے سامنے نہیں چلا سکتا کیونکہ پھر یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ تو اگر آپ خود کچھ نہ کچھ ریسرچ کر سکتے ہیں تو یوٹیوب میں یہ ویڈیو پڑھیے، گوگل میں پڑھیے، وہیں پہ دیکھ لیں، سن لیں، یا ابھی آپ خود دل پہ ہاتھ رکھ کر اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ کیا مفتی صاحب پہ اعتراض کرنا درست ہے؟ کیا ہمارا علماء کے بغض میں اتنا گرنا کہ اگر وہ ایک سیدھی بات بھی کہے تو ہم ان کا مذاق اڑائیں، کیا یہ مناسب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ To influence Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to influence them. When you start impacting a person, he begins to address in a prayer. Indeed, many of them are very different from those who come to church only when everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. That's why it is very difficult to work to make any kind of influence on a true Muslim believer. Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. So my